بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کی محبتوں کو ایک بار پھر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کچھ مجبوریاں، کچھ کام کی مصروفیت اور کچھ بہت زیادہ جو کہتے ہیں ملکی حالات جو تھے ان پہ نظر رکھتے ہوئے کچھ دیر ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے میں۔ آج کا موضوع جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں کشمیر کا موضوع ہے۔ کشمیر پہ ہی ہم بات کریں گے اور یہ بھی آپ سے امید کریں گے کہ ہماری جو آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے 5-7 منٹ کی، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ اس کا جو بیل آئیکن ہے اس پہ آپ کلک کریں گے۔ آپ کے جو کومنٹس ہیں، آپ کے جو آرا ہیں، تنقیدی، تعریفی جو بھی ہیں، وہ ہمارے لیے، ہمارے چینل کے لیے آکسیجن کا کام کرتی ہیں، تو ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ آپ کی جو قیمتی رائے ہے ہم سے ملتا ہے۔ تو بات کا آغاز کروں گا نریندر مودی کی جو دہشت گردی ہے، وہ ڈریکولا بن کر جو مسلمانوں کا خون پینے پر آج کل جو اپنی اس نے بے غیرتی پوری دنیا میں بکھیر رہا ہے۔ پاکستان نے اکیلے پاکستان نے، ہماری افواج نے، ہمارے حکمرانوں نے پوری دنیا میں اس ایشو کو بہت ہائی لائٹ کر دیا۔ ان کے جو سفارتی تعلقات ہیں، جو سفارتی اور اخلاقی جو ہمارا کردار ہے وہ ہم نے ادا کیا، اور ہر لحاظ سے، ہر محاذ پر پوری دنیا کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ کشمیر جو ہے ایک سلگتی ہوئی وہ چنگاری ہے جس پر اگر کسی بھی تیسرے دشمن نے ثالثی کے نام پر ہلکا سا تیل بھی ڈال دیا تو پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ ثالثی کرنے والوں نے آج تک کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ نے ان کے بیان سنے۔ حدیث شریف ہے، بلکہ قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ نریندر مودی آج کے دور کا ہٹلر ہے، فاشسٹ ہے، قاتل ہے، ظالم ہے، بے وقوف ہے، اور ایسا حکمران ہے جس کو صرف اپنی ذات اور اپنی کرسی سے غرض ہے۔ آج 50 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کو، زلزلے سے، قدرتی آفات سے اور جتنے بھی طوفان ہیں ان کا سامنا کرتے ہوئے وہ معصوم لوگ، وہ کشمیری، وہ نہتے کشمیری، معصوم بچے، معصوم عورتیں اور نوجوان جن کی تعلیم ختم ہو گئی، ہسپتالوں سے وہ دور چلے گئے، ان کی صحت ختم ہو کر رہ گئی، اگر کوئی وہاں پہ فوت ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے گھر میں دفنانے پر مجبور ہیں۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ کرفیو ختم کیا جائے۔ ثالثی کرانے والے جو یہود و نصارہ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ کرفیو ختم کیا جائے، لیکن کتے کی وہ دم ہے جو 12 سال نڑی میں رکھنے کے بعد بھی سیدھی نہیں ہوئی۔ مودی اپنی اس بات پہ اڑا ہوا ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب، ہماری افواج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ترکی کے صدر طیب اردوان صاحب، چائنا، رشیا، ایران، ان سب نے ہمارے ساتھ کی حامی بھری ہے، اور یہ بڑی ایک اچھی اور خوش آئند بات ہے کہ کشمیر پر بولنے کے لیے جب ہم چلے تھے تو اکیلے تھے، لیکن آج کشمیر پر بولنے کے لیے ہمارے ساتھ وہ ملک کھڑے ہیں جو ماشاءاللہ اپنی جگہ پر ایک ایٹمی طاقتیں ہیں، اپنی جگہ پر اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور پوری دنیا کا میڈیا، جس میں اسپیشلی سکھ برادری کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا۔ سکھ برادری کشمیر کے موضوع پر، کشمیر کے حقائق پر جس طرح انڈیا کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کو دکھا رہی ہے، کینیڈا میں، امریکہ میں، یو کے میں اور پاکستان میں، پاکستان سے باہر ہندوستان میں بھی وہاں کے صحافی جو کردار ادا کر رہے ہیں، وہ صحافت سے، قلم سے اور اپنے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک فرض ان پر عائد کیا ہوا اس کو بہت اچھی طرح نبھا رہے ہیں۔ ایک ایٹمی جنگ ہونے جا رہی ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن مودی کی ہٹ دھرمی اور یہود و نصارہ کی ایک محض صرف ایک حوصلہ افزائی۔ آج تک کیا کیا اقوام متحدہ نے؟ کسی بھی مسلمان ملک کا مسئلہ حل کیا ہے؟ 48 کنٹریز ہیں یا 44 ہیں اسلامی ملک،
کہ کسی بھی ایک مسلمان ملک کا مسئلہ حل کیا ہے، اور وہ انتیریو گریسو کیا نام ہے اس کا، وہ اپنی ذات کے غلام بن کر اگر خدا نہ خواستہ کسی بندر پہ، کتے پہ، بلے پہ، شیر پہ، ہاتھی پہ، چوہے پہ، یا کسی پہ بھی، کسی مردار پہ، کسی خنزیر پہ ایسا وقت آیا ہوتا تو پورے امریکہ کے ہیلی کاپٹر ان جنگلوں میں گھوم رہے ہوتے، ان کی تیمارداری کے لیے، ان کو بچانے کے لیے لائف سیونگ کی جو تنظیمیں ہیں، جانوروں کی تنظیمیں، وہ بھونکنے والے کتوں کی طرح سونگتی پھرتی کہ کہاں پہ ظلم ہوا ہے، کس جانور پہ ظلم ہوا ہے۔ یہ ظلم نظر نہیں آتا آپ کو؟ کشمیر کو جو جنت تھی اس کو تباہ کر کے رکھ دیا آپ نے۔ اس کے چنار جو کہ آئینہ تھے، اس کے شجر جو کہ جنت کا آئینہ تھے، ان کو جلا کر رکھ دیا آپ نے۔ ایک بات یاد رکھنا مسٹر مودی، میں ایک پاکستانی شہری ہوں، میں اپنے جذبات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ وہ بات کہنے والے حکمران چلے گئے کہ جو کہتے تھے ہم بھی اسی خدا کو پوجتے ہیں جس کو ہندوستانی پوجتے ہیں، ہم بھی آلو کھاتے ہیں، وہ بھی آلو کھاتے ہیں، ہم بھی یہ کرتے ہیں، وہ سارا کچھ ختم ہو گیا۔ اب ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ اب جو ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ میں صرف ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں، میرے یہ جذبات ہیں۔ اب جو ہوگا پوری دنیا دیکھے گی، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ایٹم بم تم ہی چلاؤ یا ہم چلائیں، تباہی تو لازمی ہے۔ ہم نے امریکہ کی جنگ لڑی، ہماری غلطی تھی۔ ہم نے امریکہ کو افغانستان تک راستے دیے، ہماری غلطی تھی۔ لیکن اب واپسی کے راستے تلاش کرنا امریکہ کی مجبوری بن گیا ہے۔ پاکستان امریکہ کی مجبوری ہے، پاکستان ہندوستان کی مجبوری ہے، لیکن پاکستان مقبوضہ کشمیر کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جس طرح ایک جسم میں دوڑنے والا خون، ہمارے جسم میں دوڑنے والا خون کشمیر بن کر ایک پارا بن گیا ہے، اور اس پارے کو روکنے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، صرف باتیں ہیں، صرف بڑکیں ہیں۔ تمہارا وہ بپن راوت عجیب سا آدمی، عجیب سے گیٹ اپ کر کے گھومتا ہے، وہ بڑکیں مارتا ہے ہم آزاد کشمیر لیں گے۔ تمہاری اتنی جرت ہے، تمہاری اتنی ہمت ہے کہ آزاد کشمیر کی طرف ایک قدم بھی بڑھا کر دیکھا تو تھا تم نے۔ پلوامہ کا جو کیا وہ ایک مصنوعی سا اپنی طرف سے حملہ کیا، بالا کوٹ تک آ گئے اور پھر بڑک مار دیا۔ بالا کوٹ سے بھی آگے جائیں گے۔ بالا کوٹ تک آئے تھے تو واپس تو نہیں گئے نا، واپس تو ہم نے کیا، تمہیں صرف اخلاقی طور پر واپس کر دیا نا تمہارا پائلٹ۔ اس کو چائے پلائی، اس کو چائے پینے کے بعد احساس ہوا کہ حلال اور حرام کی تمیز کیا ہے۔ اس نے حلال کے دودھ سے چائے پی۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب آؤ گے، واپس نہیں جاؤ گے۔ اگر واپس جاؤ گے تو اپنے پاؤں پر نہیں جاؤ گے۔ اتنے ہاتھ کاٹ دیں گے، ٹانگیں کاٹ دیں گے، آنکھیں نکال دیں گے۔ دنیا کے سامنے تم کو اور تمہاری فیور کرنے والوں کو انشاءاللہ نشان عبرت بنا دیں گے، کیونکہ پاکستان کا ہر شہری لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کے شہریوں کو